الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور و معروف علمی، معیاری اور تحقیقی ادارے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ ادارہ دینی علوم، فنون اور متون کو طلباء میں منتقل کر رہا ہے اور طلباء کو اس زیور علم سے آراستہ اور براستہ کر رہا ہے۔ اس ادارے کے طلباء نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ اور اساتذہ کرام کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ طلباء کی خدمت میں ہم نے تقابل ادیان کورس میں مختلف مذاہب میں سے ہم نے ایک مذہب کا انتخاب کیا، وہ ہے ہندو مت۔ تو ہندو مت کا ایک تعارف پیش کیا گیا اور اس 5 روزہ ورکشاپ میں ہم نے طلباء کے سامنے ہندو مت کا ایک تاریخی پس منظر، اس ہندو مت کا ارتقائی سفر، ہندو مت میں جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، اس حوالے سے تفصیلی طور پہ گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں جو مختلف دیوی دیوتاؤں کا اور خداؤں کا تصور ہے اور ان کے دیوی دیوتاؤں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور ہندوؤں کے خداؤں کی جب مورتیاں دکھائی جاتی ہیں جس میں دیوی دیوتا ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ان کے سر دکھائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ہاتھ دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی ہم نے بیان کی، اور سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندو مت میں جو اصنام پرستی اور جو فلسفہ خدا ہے، جس کی بنیاد پہ روزانہ ان کے خداؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پہ ہندو ماہرین کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں خداؤں کی تعداد تقریباً 33 کروڑ خداؤں کی تعداد ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ بھی ہم نے طلباء کے سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ ہندو مت میں جو مقدس ترین کتابیں ہیں ان کا ایک تعارف پیش کیا گیا، ان کے موضوعات کے بارے میں بیان کیا۔ پھر ہندو مت میں جو فلسفہ اخلاق ہے، جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اخلاقی فلسفہ کیا ہے، تو یہ بھی ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انتہائی اہم ترین موضوع جو ہندو مت میں جو رسم و رواج ہیں، جو تہوار ہیں، اس کا ہندو مت کے معاشرے پہ کیا اثر پڑا ہے، اور بر صغیر میں رہنے کی وجہ سے مختلف معاشروں پہ ہندو مت کا کیا ایک اثر پڑا ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہندو مت کا مسلمان معاشرے پہ، مسلمانوں کے رسم و رواج پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے، تو ان رسم و رواج کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی طور پہ بات کی۔ اس کے علاوہ آخر میں جو ہمارا اہم ترین موضوع تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ تقابل ادیان ورکشاپ کے تحت ہندو مت کا ایک تعارف پیش کیا، اس میں اہم ترین موضوع یہ تھا کہ اسلام اور ہندو مت کے مابین جو بنیادی فرق ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ ہندو مت جو ہے وہ رام کو مانتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ رحیم کو مانتے ہیں، ہندو جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ تو ہندو مت کی جو کتاب قرآن ہے، اس کا ایک تعارف پیش کیا، اور دیگر کتب مقدسہ کا ہم نے ایک تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ ہندوؤں کی جو مقدس ترین کتابیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو مکمل جو ایک تعارف پیش کیا گیا ہے وہ ہم نے تفصیلی طور پہ طلباء کے سامنے پیش کیا، تاکہ مسلمان جب کسی ہندو سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ بتا سکیں کہ آپ کی مقدس ترین کتاب میں ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں ہیں، کچھ پریڈکشنز ہیں جو آپ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو تسلیم کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی طور پہ گفتگو کی۔ پھر ہم نے یہ بھی طلباء کے سامنے بیان کیا کہ جب ایک ہندو سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اسلام کے کن کن پہلوؤں سے متعلق ان سے بات کی جائے گی، کون کون سے بنیادی باتیں ہیں، کون کون سے بنیادی پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ ہندو سے بات کی جائے گی، اور ہندوؤں کو دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور ہندوؤں کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ بھی جو ہے ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اور اس پورے دورانیے میں طلباء نے بہت زیادہ شوق
اور جنون کا مظاہرہ کیا، اور طلباء نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے علاقے میں بھی جو ہے وہ ہندو رہتے ہیں۔ تو اس ورکشاپ سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم اپنے علاقے میں جائیں گے تو نہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ مسلمانوں کو یاد دلایا جائے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی تعلیمات کو مانو، تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار پر عمل کر کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی جائے گی۔ تو طلباء نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو جائیں گے، مسلمانوں کے پاس جائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے رسول کو مانو۔ لیکن اب ہمارے لیے ایک جذبہ، ایک جنون پیدا ہوا ہے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ہمارے دوست احباب میں، اور ہماری فیکٹریز میں، اور جو ہمارے رشتہ داروں میں جو جاننے والے ہندو ہیں، تو ہم ان سے جا کے ایک تعارف پیش کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ یہ تعلیمات پیش کرتا ہے، اور آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ باتیں ہیں۔ تو طلباء نے اس بات کا خوشی کا اظہار کیا کہ اب ہمیں اتنا حوصلہ اور ایک جنون پیدا ہوا ہے کہ ہم اب ہندوؤں کو جا کے اسلام کی دعوت دیں گے۔ جو میرا ایک مطمع نظر تھا کہ ہم طلباء جو ہے وہ غیر مسلمین کو جا کے اسلام کی دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی دو تقسیم ہے، ایک امت ہے امت دعوت، دوسری ہے امت اجابت۔ اجابت وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، ان کو تسلیم کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ایک ہے امت دعوت جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو دعوت دیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے ایک شکریہ ادا کرتا ہوں دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے محتمم استاد القرہ حضرت علامہ مولانا قاری شیخ عبدالقیوم محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے، اطال اللہ عمرہ ہو۔ کہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی اور مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں طلباء کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ انتظامیہ میں جو شخصیت ہے حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے۔ آپ نے بھی میری کافی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور انتظامیہ کی ایک اور شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد احمد فرحان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا کہ میں آپ کے ادارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام احباب کا، تمام طلباء کا، انتظامیہ کا، اور بالخصوص استاذ القرہ حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالقیوم محمود اطال اللہ عمرہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے۔ آپ نے بہت زیادہ شفقت فرمائی، میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور میرے لیے یہ حوصلہ میرے لیے بہت کام آئے گا، اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ میں نے طلباء کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب طلباء جا کے جب اس کو تبلیغ کریں گے، غیر مسلمین کو اس سے استفادہ کریں گے، اور دین اسلام کے علم کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائیں گے، تو میں بھی ان کے صدقہ جاریہ میں جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ تو میرے لیے انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ میری دلی طور پہ جو خوشی ہے ان کو میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میں طلباء کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔